بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر، حتی، یہاں تک کہ تفجر لنا، کہ تو نہ پھاڑ دے، تفجر لنا، کہ تو جاری کر دے، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، چشمہ، کوئی چشمہ تو زمین سے جاری کر دے، او تکون لکا، یا تکون لکا، ہو تمہارے لیے، جنتن، باغ، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعنبن، اور انگوروں سے، فتفجر الانہار، اور تو جاری کر دے نہروں کو، خلالها تفجیرا، یعنی ان کے درمیان، خلالها، ان کے درمیان، تفجیرا، خوب جاری کرنا، او، یا تسقط السماء، یا کہ تسقط، گرا دے آسمان کو، کما زعمتا، جیسا کہ تو نے، زعمتا، جیسے تو نے وعدہ کیا ہے، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے، او تاتی باللہ، یا آ جائے تاتی اللہ کی طرف سے، والملائکتی، اور یا تو اللہ کو اور فرشتوں کو، تاتیا باللہ، علیہ، فرشتوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، قبیلہ، ہمارے سامنے، او یکون لکا بیتن، یا ہو جائے، لکا بیتن، ایک گھر تمہارے لیے، من زخرف، سونے کا، او ترقى فی السماء، او ترقى، یا تو، او یا چڑھ جائے آسمان پر، آسمان میں،
ولن نؤمن، اور نہیں ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، رقیہ کا آپ کا چڑھنا، یعنی کہ تمہارا ہرگز اس پر آسان پر چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل علینا، کہ تو لے آئے یعنی اتار لائے، علینا ہم پر، کتاباً ایک کتاب، تقرأہ جسے ہم پڑھیں، یعنی جس کتاب کو ہم پڑھیں، قل کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنتو، کیا کنتو ہوں میں، الا مگر، نہیں ہوں میں مگر، الا مگر بشر رسولہ، ایک بشر جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا انسان۔ وما منع الناس، اور نہیں منع کیا یا نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدا، جب بھی آئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر، ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا، عبس اللہ، کیا کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشر الرسول، رسول کو، ایک رسول کو، ایک انسان کو رسول بنا کر، قل کہہ دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشون وہ چل رہے ہوتے، مطمئنین مطمئن یعنی مطمئن ہو کر چل پھر رہے ہوتے، لنزل لننزلنا تو ضرور ہم بھیجتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، مالا کر رسولہ فرشتوں کو رسول بنا کر، قل کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ، شہیدہ گواہ، بینی میرے درمیان، و بین اور تمہارے درمیان، انہو کانا بے شک وہ، بعبادی اپنے بندوں پر، خبیرم بصیرہ خوب باخبر ہے، خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو انہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے کی، ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں ان کو، مگر وہ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور روز ایک نئے نئے ان کی طرف سے مطالبے آ جاتے ہیں، ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ایک مطالبہ، جب بھی ہو کوئی مطالبہ کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی ان کا یہی ایک انداز ہے کہ پھر وہ مطالبے کیے جا رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے تو کوئی زمین سے چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کوئی باغ نہ ہو جس میں کھجور انگوروں کا انگور رکھے ہو خوب، اور پھر تو ان کے درمیان سے کوئی نہریں جاری کر دے، اور پھر آسمان کو ٹکڑے ٹوٹ کے گرا دے جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے، یا پھر تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، یا پھر تیرے لیے کم سے کم کوئی سونے کا ایک گھر بھی ہو، یا پھر تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور ہم چڑھنے کا بھی پھر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو وہاں سے کوئی کتاب لے نہ لائے اور ہم اسے پڑھیں۔ یعنی یہ جب کفار کوئی قرآن جیسا کوئی کلام نہ لا سکے، اس کی دلیل کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا، تو دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جن کی بابی وہ بھی ذکر ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمہاری نبوت پر بالکل ایمان، یعنی کہ وہ کسی حال میں بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی کہ جب تک ہم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لائے، ہم تمہاری صداقت کی گواہی دیں گے ہی نہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ حکم دیا کہ تم، اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا فرض کہی کہ میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو صاف یہاں پہ یہ جواب دے دے گا ان کی سب باتوں کا، سارے مطالبات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں ایک جواب دے دیا ہے کہ یہ اللہ، میں تو جو ہوں تمہارے لیے صرف جو ہے ایک رسول بنا کر بھیج۔ تو یہاں ان معجزات کے مطالبے کے جواب میں جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیے، پیچھے آیت ہم پڑھا ہے کہ 59 میں، وما مانا انان یرسل علیہ بالآیات، کہ ہم اس لیے ہم نہیں بھیجتے کوئی نشانیاں، کہ یہ پہلے بھی انکار کر چکے ہیں آیات کا، پہ اگر آیات کو انکار کیا تو پھر ان پہ عذاب آ جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ زمین کی طرف اشارہ کرو، چشمہ پھوٹ جائے، فوراً کوئی باغ پیدا ہو جائے، نہریں جاری ہو جائیں، آسمان کی طرف اشارہ کرو، اور تمہارے جھٹلانے والوں پر کوئی آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، تو پھر ایک دم سے کوئی پھونک مارو اور کوئی محل تیار ہو جائے، ایک آواز دو اور ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرشتے کھڑے ہو جائیں، تو ہم اس وقت شہادت دیں گے کہ ہم نے، پھر وہ پیغام وہ کہیں گے فرشتے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو، ہم نے اللہ کے محمد کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے،
تو یہ جو مطالبات ہیں ان کا سب ایک، سب کو چھوڑ کر لمبا چوڑا جواب دینے کو ایک ہی جواب دے دیا گیا ہے کہ ان سے کہو کہ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں کوئی پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیوقوف، میں نے کب کوئی اللہ کا ہونے کا میں نے دعویٰ کب کیا ہے کہ تم مطالبات مجھ سے کرنے لگے ہو؟ میں نے تم سے کب کہا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ زمین اور آسمان پر میری حکومت کو چل رہی ہے۔ میرا دعویٰ تو پہلے دن سے یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ تمہیں جانچنا ہے تو پھر میرے پیغام کو جانچو، ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت اور اس کو دیکھ کر ایمان لاؤ، انکار کرنا ہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر دکھا دو، وہ تو تم لا نہیں سکتے، اس کے مقابلے میں کچھ چیز لا نہیں سکتے۔ میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو، میرے اخلاق کو، میرے کام کو دیکھو۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ مطالبات کرنے لگے ہو کہ جی زمین کو پھاڑ دو اور آسمان گرا دو، تو یہ اس کا کوئی رسالت کہ مجھے پیغمبر بجا کر بھیجا، ان کاموں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک فرماتا ہے وما مانا الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، نہیں لوگا منع، یعنی روکا گیا، نہیں روکے انسان کہ وہ ایمان لائے مگر یہ کہ جب آیا ان کے ہدایت کے جی ان کے بعد ہدایت آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ یعنی کہ ہر زمانے میں جاہل جو لوگ ہیں اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر جو ہے نا کبھی رسول ہو نہیں سکتا۔ ان کو یہی ایک تھا کہ جی بشر جو ہے وہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے، یہ عجیب سا ان کا مطالبہ، ہر زمانے کے لوگوں کا یہی حال، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جب یہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے تھے، ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کے آبا و اجداد تھے، ان کی بیویاں ہیں، اولاد ہے، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دوسری تمام ضروریات کو دیکھتے تھے، اس لیے آپ کو رسول ماننے کو تیار نہ تھے۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ ایک ایسا رسول ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو وہی ان کا یہی تھا، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ بشر ہے اس لیے رسول نہیں ہے۔ ان کا یہی انداز تھا کہ یہ جو بشر ہے وہ رسول ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد ان کے ہر رسول کے عقیدے مندوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھے بلکہ پیغمبر تھا۔ یعنی ان کا کہ وہ اس کو بشر ہی نہیں ماننے کو تیار۔ وہ پہلے والے تو مانا کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے ان کے خاندان بھی تھا، ان کے رشتہ دار بھی تھے، وہ خود ان کے سامنے پیدا ہوا۔ اب کے جو ہیں جو لوگ ان کے بعد والے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بشر ہی نہیں تھے کیونکہ وہ رسول تھے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا کہ کسی نے ان کو الہ بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کسی نے کہا کہ اللہ اس میں حلول کر گیا ہے، اور کوئی عجیب و غریب نکال کے، جیسے آج کل بھی ہمارے جو کیا کہیں جن کے مسلمان اور جن کے باپ دادا مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں مگر پھر آپ کو انسان ماننے کو، بشر ماننے کو ترک تیار نہیں، کیونکہ پھر اندازہ پہ کریں کہ ان کے پھر مشرکین میں اور ان کے ذہن میں فرق کیا رہ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی کا رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ ہر زمانے میں یہ ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے ہی کہ جو بھی جاہل ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ رسول کو کہاں سے انسان کو ہدایت کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھجوا دیے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جواب یہ دیا گیا کہ قل لو کان فی الارض ملائکہ، تم سے کہو کہ اگر اس زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے مطمئن ہو کر، اگر فرشتے گھوم رہے ہوتے یہاں پہ، تو پھر ہم ضرور ان کے لیے آسمان سے کوئی فرشتے کوئی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی کیونکہ یہ پیغمبر کا کام کو یہ تو نہیں کہ آ کر پیغام سنا دیا کرے، بس پیغام سنایا اور فارغ ہو گیا۔ اس کا کام تو یہ بھی کہ اس پیغام کے مطابق انسان کی زندگی کی اصلاح بھی کرے، اسے جو ہے انسانی احوال کے اس پیغام کے اصولوں کے مطابق زندگی کو بھی تو ڈھالنا ہے، اسے خود اپنی زندگی میں اپنے ان اصولوں کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس پھر بے شمار انسانوں کی جو مختلف ذہن کی گتھیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سجانی پڑتی ہیں، جو پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ماننے والوں کی کوئی تنظیم اور تربیت بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی تعلیمات کو آگے معاشرے میں وجود میں لایا جائے۔ اسے پھر جو لوگ انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، ان کی مزاحمت کرنے والوں کے مقابلہ میں بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے تاکہ کوئی بگاڑ کی بات کرنے والوں کی طاقتوں کو نیچے دکھایا جائے، اور وہ پھر جس اللہ نے انہیں پیغام پہ پیغمبر بنوا کر بھیجا ہے پھر اس کے ایسا کام بھی کرے کہ اس کے لوگوں کی اصلاح بھی کی جا سکے۔ تو یہ سارے کام جب کہ ہیں انسانوں ہی کے کرنے کے، تو پھر اس کے انسان نہیں تو پھر کون بھیجا جاتا؟
فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کے چلا جاتا۔ انسان کو ذہن تو انسان ہی سمجھ سکتا ہے، انسان کی کمزوریاں تو انسان ہی کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو جو انسان، ابھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کہ انسان انسان ہوتے ہوئے جس میں بشری کمزوریاں بھی ہیں، اس کے باوجود ہر ہر کام کو اللہ کے احکامات کے مطابق وہ کر کے دکھاتا ہے، اس عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، آپ پر بھی لازم ہو گیا۔ اگر وہ انسان ہے پھر ہم کہتے ہیں جی وہ تو انسان ہی نہیں تھے، وہ تو تھے ہی نہیں، انسان ہو سکتے بڑے کے اوپر چیز تھی تو وہ تو کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو ہمیں تو مجبوری ہم بول سکتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا دیا کہ یہاں کوئی فرشتے نہیں گھوم رہے، یا انسان ہی گھوم رہے، اور ان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھی انسان ہی کو بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آپ کہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یا ان سے کہہ دو کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اپنے بندوں کے جو حال کو سے باخر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ویسے تو آیت کری اللہ کفار مکہ کے لیے ایک ایسی دھمکی ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے بحیثیت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، میری صداقت امانت پر خود اللہ بھی گواہ ہے، جو اپنے بندوں کے تمام احوال سے بالکل باخبر ہے، اور انہیں دیکھ رہا ہے، اور جو قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ چکائے گا۔ اس لیے کفار مکہ سے کہا تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ میری نبوت پر ایمان لے آؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ یعنی میں جس طرح تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ تو آخرکار اسی کو کرنا ہے، اس لیے بس اس کا جاننا اور دیکھنا میں کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننا، وہ کفا باللہ شہید، اس کا جاننا کافی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور کون اس کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون اس کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے اور کون اس کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے، کون اس کے دین کے راستے پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے اور کون راستے سے روک رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اور وہی ہے جو فیصلہ کرے گا اس دن جس دن سب لوگ اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جاہلی جو اعتقادات ہیں لوگوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے دور ہی رکھے اور ہمیں ان سے بچائے، صحیح معنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔